بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات اور موسم کی شدت اور سردی کے باوجود آپ حضرات اس وقت یہاں تشریف لائے جامعہ بیت النور میں، اور پھر خاص طور پر جامعہ بیت النور کے ذمہ دار حضرات اور اپنے رفیق سفر مولانا محمد عثمان آفاق صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کا نظم کیا اور آپ حضرات کو اطلاع دی، اور انتہائی مختصر اطلاع پر آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے یہاں اس وقت حاضری کے دو تین مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو حضرت مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم کے والد مرحوم و مغفور کی تعزیت کرنا ہے، کیونکہ مجھے ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی اطلاع بہت دیر سے ہوئی، اور اگر میں یہ کہوں کہ چند لمحات پہلے یا کچھ وقت پہلے ہی اطلاع ہوئی تو وہ بھی غلط نہیں، اس لیے کہ مولانا محمد عثمان آفاق صاحب نے ایک گروپ میں تو یہ خبر دی، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا، اور مولانا سے بھی ایسا تعلق ہے تو خیال یہ تھا کہ مولانا اطلاع دے دیں گے، لیکن مولانا بھی شاید اپنی صدمے اور مصروفیات میں اطلاع نہیں دے سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ان سے تعزیت ہے، اور اس تعزیت میں آپ حضرات بھی شریک ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ تعزیت کر چکے ہوں گے، تو جنہوں نے کر لی تھی وہ بھی دوبارہ شریک تعزیت ہیں، اور جنہوں نے اس سے پہلے تعزیت نہیں کی اور موقع نہیں ملا تو وہ اب اس وقت میں کر لیں گے۔ تعزیت کے حوالے سے چونکہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور وارثان انبیاء ہیں، تو میں صرف اپنی یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر غلط ہوگی تو آپ اصلاح فرما دیں گے، اور اگر درست ہوگی تو تائید فرما دیں گے۔ تعزیت کا معنی تسلی ہے۔ عام طور پر ہمارے عوام میں تعزیت کا جو مطلب اور مفہوم سمجھا جاتا ہے اور ایسے مواقع پر جو مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت اور شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں۔ تعزیت کا مقصد اور معنی تسلی دے کر افسوس ہے یہ کمی، وہ تو کسی مرگ کے گھر میں جائیں گے تو دور سے ہی رونا شروع ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ وہ ان آنسوؤں کو صاف کریں اور آنسوؤں کے روکنے کا سبب بنے، وہ آنسوؤں کے اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور ہمارے مردوں میں بھی یہ ہے کہ وہ جہاں گئے اور وہاں جا کر جب تعزیت کی تو کہا کہ آپ کے والد چلے گئے، بس آپ کی تو چھتی چلی گئی، ماں چلی گئی، آپ کا تو دعاؤں کا مرکز ہی ختم ہو گیا، اب آپ کا کیا بنے گا؟ اب تو آپ کا کوئی سہارا ہی نہیں رہا، آپ تو لاوارث ہو گئے۔ یہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے یہ قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے مطابق قطعاً نہیں ہے، اور اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ خود لفظ تعزیت پھر جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے جو صرف قرآن میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب اور صحیفے میں اور کسی پیغمبر کو اور اس کے واسطے سے اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ اور جملہ نہیں دیا جو اللہ نے صرف حضور علیہ السلام اور حضور کی امت کو عطا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
جو ہیں وہ جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اب پیغمبر تو عالم الغیب ہوتا نہیں، تو انہوں نے جواب میں فوراً کہا یا اسف علی یوسف۔ معلوم ہوا کہ اس وقت تک انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ نازل نہیں ہوا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ یا اسف علی یوسف کی بجائے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ جب بھی کوئی بری خبر آئے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اور یہ خبر بھی تو یہی تھی نا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا، ختم کر دیا، تو موت کی اطلاع تھی نا، لیکن انہوں نے کہا یا اسفا۔ تو یہ اللہ نے صرف قرآن میں اتارا، اور جب اتارا تو اس کے معنی میں غور کریں تو اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ یہ تسلی کا جملہ ہے، انا للہ میں یہ پیغام ہے کہ جو گیا ہے وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ مالک تھے، اللہ نے لے لیا، مالک کو حق ہوتا ہے وہ اپنی چیز واپس لے لے، پھر یہ تمہاری جدائی عارضی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تم نے بھی جانا ہے تو ملاقات ہو جائے گی، تو تسلی دی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ چیز اسی کے پاس گئی جس کی ہے، دوسرا یہ کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو جدائی ہوئی ہے وہ بھی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، تو یہ بھی تسلی کا کلمہ ہے۔ اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود اس کے کہ نرم مزاج تھے، وہ جمال پیغمبر کا عکس تھے، لیکن اس موقع پر استقامت کا اور صبر کا پہاڑ بن گئے اور امت کو سنبھالنا تھا، تو آ کر انہوں نے امت کے غم میں اضافہ نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن کتن سے جدا کر دوں گا، سننے کو تیار نہیں تھے۔ صدمہ کتنا بڑا ہے کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھیں اس لیے تھیں تاکہ حضور کے چہرے کو دیکھیں، کان اس لیے تھے کہ حضور کے کلام کو سنیں، جب وہ دنیا میں نہیں تو نہ آنکھوں کی ضرورت نہ کانوں کی ضرورت، بہرا کر دے اور نابینا کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے صدمہ کتنا بڑا ہے، مگر اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا، حوصلہ دیا، ان کے غم میں اور دکھ میں اضافہ نہیں کیا، اور آ کر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ حضرات تو اہل علم من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات الی آخرہ، تو آ کر امت کو تسلی دی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے کہ آپ مجھے میری عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لیں اور اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں، تو ایک غار سور والی دے دیں اور ایک یہ جو امت کو سنبھالا تھا، اور آپ نے امت کو حوصلہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ وہ یہ کہ تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے۔ جب محدث اعظم حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے پاکستان کے دورے میں کراچی بنوئی ٹاؤن تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت کے شاگردوں سے، حضرت کے صاحبزادے مرحوم سے اور خاندان سے اور سب سے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بھئی، جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے نا، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا والد آرام میں رہے، میرے والد کو کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ والدین کا سکھ چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے۔ جب بھی تمہیں اپنے والد کا، اور استاد بھی روحانی والد ہوتا ہے شاگردوں کے لیے بھی، تو تم یہ تصور کرنا کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے دنیا میں تھے، اب جنت میں ہیں، اور ہیں بھی واقعتاً جنت میں، تو آرام میں چلے گئے۔ تو تم یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دینا کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں ہو جائیں لیکن دنیا کے اندر غم ضرور ہوتا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے بالکل صحیح کہا کہ درین دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو غم نہ ہو، اگر ہے تو وہ کم از کم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو، اور وہ جو مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میرے والد اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، سب لوگوں نے تعزیت مجھ سے کی، لیکن ایک دیہاتی نے اور ایک عربی نے جن الفاظ میں مجھے تسلی دی اور اس سے جو مجھے حوصلہ ملا وہ مجھے کسی اور کے لفظ سے نہیں ملا، اور وہ آپ جانتے ہیں عربی کے اشعار ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے والد کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں، تمہیں اللہ مل گیا، ان اللہ مع الصابرین، اور والد تمہارے جنت میں چلے گئے، تو دنیا کے بہتر تھی یا جنت بہتر تھی؟ مومن کے لیے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہو، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے، ان کا بھی بھلا ہے۔
تمہارا یہ ہے کہ تمہیں اللہ مل گیا اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو جنت مل گئی، تو دونوں کا وہ ہو گیا بھلا، تو تم اس پر صدمہ، تو تسلی دی ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اور اسی طرح احادیث مبارکہ اور قرآن کریم، تو کسی کی بھی وفات پر جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا کر ان کے دکھ کو بانٹیں، ان کے غم کو ہلکا کریں، نہ یہ کہ ہم ان کے دکھ میں اور غم میں اضافہ کریں۔ تعزیت ہے ہی تب جب کہ تسلی دی جائے۔ اب ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کافی عرصے بعد حضرت کا پاکستان آنا نہیں ہوا، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب پاکستان آئے تو ملتان خیر المدارس بھی تشریف لائے، تو وہاں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقریر میں نے خود سنی، بعد مغرب بیان شروع ہوا اور رات کو دیر تک رہا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہوتے تھے وہ الہامی ہوتے تھے، یعنی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو بر صغیر اور ایشیا کی سب سے بڑی خطیب شخصیت تھی، اور خطابت کے جو فن اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ بھی قاری طیب صاحب کی تقریر مجمع میں بیٹھ کر سنتے تھے، مجمع میں بیٹھ کر سامع بن کر۔ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ آج ہم کسی دوسرے کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، جیسے ایک ڈرائیور کا دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے اور اس کی ڈرائیونگ کے اندر بیٹھے ہوئے گاڑی میں سفر مشکل ہے، تو ایک خطیب اور مولوی کے لیے اس سے بڑی آزمائش آج کے دور میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کی تقریر سننی پڑ جائے۔ ہر ایک اپنی تقریر کرے گا اور بھاگ جائے گا، اپنی سنائے گا، کسی کی سنے گا نہیں۔ یہ کیا لوگ تھے، اور کیا اللہ نے ان کو تواضع دی تھی کہ بر صغیر کا سب سے بڑا خطیب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سامنے بیٹھ کر مجمع میں سن رہا ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ منظر دیکھے تھے خیر المدارس جلندھر میں بھی اور خیر المدارس ملتان میں بھی، کہ شاہ جی کی تقریر وہ قاری طیب صاحب آتے تھے اور شاہ جی بھی آیا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ شاہ جی اپنی زلفیں، حضرت شاہ جی کے بال زلفیں بڑی پیاری تھیں، تو ننگے سر بیٹھتے اور قاری طیب صاحب کی طرف یوں دیکھتے رہتے، ٹکٹکی باندھ کر، وہ بیان کر رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے رہتے، سنتے رہتے غور سے۔ اور کبھی کبھی جب قاری طیب صاحب کوئی عظیم نکتہ علمی بیان کرتے تو فرماتے واہ قاسم کی روح، واہ قاسم کی روح۔ تو مجھے حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے سنا کہ ایک مرتبہ ہمارے ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے اگی میں یا ربانیہ مدرسے میں یا کہیں جگہ پر گاؤں میں قاری طیب صاحب آئے، ان کا بیان ہوا تو بہت بڑا مجمع آیا، تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دیہاتی سے، کیونکہ وہ تو دیہات ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ تر مجمع میں دیہاتی لوگ تھے، اور دیہات کے لوگ عام طور پر اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے ہوتے، تو کہا کہ وہ وہاں پر آئے اور قاری طیب صاحب کی تقریر میں بڑا مجمع تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سے پوچھا کہ تجھے کچھ سمجھ آیا؟ اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہتا نورانیت اور روحانیت اتنی تھی کہ میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تو اپنی زبان میں اس کی کوئی تشبیہ دے، کہندا بس اتنا لگتا سی جداں کوئی نہ کوئی بوندا باندی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہو نا، اس کی بوندا باندی ہو رہی ہو، اور کس طرح بہترین انداز میں وہ میں بہار تھی، اور ایک تو میں قاری طیب صاحب نے جو بیان کیا وہ فلسفہ موت کے نام سے چھپا ہوا ہے خطبات حکیم الاسلام میں دادا جان کی وفات پر۔ تو پوری تقریر جو فلسفہ موت پر بیان کی وہ تعزیت تھی، تسلی تھی، اور اس میں فرمایا کہ موت جہاں گھبراہٹ کی چیز ہے، یہ نعمت بھی تو ہے، یہی تو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، یہ تو ایک برج ہے جس کو کراس کر کے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ تو پوری تقریر میں یہ تسلی دی اور فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو پھر کیا چھوٹوں کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ رہتے، اللہ ان کو آسمانوں پر نہ اٹھاتا تو حضور تشریف لاتے، پھر حضور علیہ السلام ہمیشہ رہتے تو کیا حضرت ابو بکر صدیق کی صلاحیتیں سامنے آتی؟ اور اگر ابو بکر صدیق ہمیشہ رہتے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں سامنے آتی؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یعنی انہوں نے تسلی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے کہ ہم کسی تعزیتی اجتماع میں جائیں تو میں تو فرض کے درجے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آئندہ جب بھی کسی جگہ پر تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر ان کو تسلی دو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور ان کو حوصلہ دو، اور ان کو کہو کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اور ہمارے وہاں ایک سرائکی کے بزرگ تھے، وہ بڑا پیارا شعر پڑھتے تھے،
وہ فرماتے تھے مہر سائندہ دم بدم، مہر سائندہ دم بدم، قہر سائندہ گاہ گاہ، کہ اللہ کی مہربانی تو ہر دم ہے، ہر سانس ہے، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت تو ہر لمحے ہے۔ کبھی کبھی وہ پکڑتا ہے، بیماری تو کبھی کبھی آئی، جھنجھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی چیز لے بھی لیتا ہے، جیسے بچے لے لیے، والد لے لیا، والدہ لے لی، تو فرماتے تھے مہر سائندہ دم بدم، قہر سائندہ گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ یعنی ہر حال میں اللہ پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی۔ تو فرمایا یہ ہے، تو اللہ دے اس پر بھی راضی، اللہ لے لے تو اس پر بھی راضی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اس لیے ہم نے تعزیت میں یہ بات عرض کر دی کہ سب سے پہلی چیز تو تسلی ہے، اور اس کی طرف ہم سب کو توجہ بھی کرنی چاہیے، اور لوگوں میں یہ ایک جو بات ہے اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ دوسری بات جو میں تعزیت کے موقع پر دیکھتا ہوں، وہ ہمارے ماحول میں تو نہیں لیکن عام لوگوں کے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھ کر جائیں، وقت لے کر جائیں، یا جو ان کا وقت متعین ہے اس وقت پہ جائیں۔ عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ وہاں تعزیت 3 دن ہے، اور وہ 3 دن کے اندر بھی ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، جی عصر سے عشاء تک ہم بیٹھیں گے، تو اس پہ آنے والے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ایک صدمہ ہوا، لوگ کوئی رات کو 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 1 بجے آ رہا ہے، تو اس میں یہ خیال نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے کہ ان کو کتنی تکلیف اور زحمت ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی تعزیت کے لیے جائے تو تعزیت پہ جانے سے پہلے معلوم کر لے کہ جو ورثاء ہیں، پسماندگان ہیں، وہ اس وقت میں ہوں گے، کون سا وقت ہے، اور وقت بھی ایک متعین کر دیا جائے، اس میں آنے والوں کے لیے بھی راحت ہے اور تعزیت وصول کرنے والوں کے لیے بھی راحت ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کو ہمیں رواج دینا چاہیے۔ تیسری بات جو تعزیت کے موقع پر یہ ہے کہ ہمارے عوام میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک قنات لگ جاتی ہے، تمبو ہوتا ہے، شامیانہ، یا گھر میں بیٹھے ہیں اور چند لوگ بیٹھے ہیں، آنے والے کہتے ہیں جی بہت افسوس ہوا، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد کہتا ہے فاتحہ۔ اب وہ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان نہیں ہلتی، اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے، تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا فاتحہ۔ بعض لوگ تو اس مقصد کے لیے بٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب کوئی پڑھتا نہیں اور ایک زبان سے جملہ نہیں کہتا، نہ دعائیہ جملہ، نہ سورہ اخلاص، نہ سورہ فاتحہ۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس پر اللہ کی ناراضگی آ جائے گی کہ آپ نے کہا فاتحہ اور پڑھی نہیں۔ یہ عوام ایسا کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، علماء کو چاہیے وہ کہیں جائیں تو وہ ذرا تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے، سکھا دیا جائے۔ تو یہ مذاق ہے، یہ تو دین کا بھی مذاق ہے، اور گویا آپ فاتحہ کہہ کر ان میت کے ورثاء کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، میت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جائیں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کریں۔ یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تعزیت کے حوالے سے تھا تو میرے دل میں آئیں تو میں نے آپ سے ذکر کر دی۔